گیا لیکن لکیر زندہ ہے. حضرات میں اب جس شخصیت کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت موجود ہے اور میری جسارت نہیں کہ میں ان کو پیش کروں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال آپ اس قدر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے لگائیں کہ حضرت کی سفر کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. آپ کی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ بریلی کی سرزمین پر آپ کی آواز جا پہنچے. نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھائے گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. نواز رسول کانفرنس نواز رسول کانفرنس خلیفہ تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مائک پر حضرت علامہ فضل حق خان صاحب قبلہ ممبر پر جلوہ افروز ہے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر رونق افروز علماء کرام شعراء ملت اس محفل پاک میں حاضر آئے عوام اہل سنت اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے سلام کا جواب دیتے ہوئے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھتا لگائے آئیں سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ. حضور میری گزارش ہے کہ آپ منبر پہ تشریف لے آئیں.
آپ سید زادے ہیں، اولاد حسنین ہیں، آپ کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ آئیں سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ سید عالم نور مجسم رحمت عالم خواجہ عالم ہادی سبل دانائے کل فخر رسل مولائے کل حبیب اعلی صفی اصفح نص ختم انبیاء ختم سورہ اصفیاء گوہر معدن جلالت قیصر مسند رسالت پنجہ ہیبت الہی ثمرہ شجرہ اسرار بادشاہی در دانش و بینش یاقوت ختم آفرینش نور نقطہ جان مرکز دائرہ ایمان آئیں اور اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں جو سرتاب قدم دنیا کے غالب کی جان ہے، عاشقان امت کی کشتی کے کشتی بان ہے، جو امت کے شکستہ دلوں کی حکیم ہے، جو نور قربت کے کوہ محبت کے کلیم ہے، جو قربت خداوندی کے قاف کے عنقاں ہیں، جو آشیان عزت الہی کے شہباز ہیں، جو ممالک ملکوت کے امیر ہیں، جو ممالک جبروت کے شہیر ہیں، جو وحدانیت کے آتشدان کے عنبر ہیں، جو سرمدی معدن کے یاقوت ہیں، جو امانت کے سہیل یمنی ہیں، جو دیانت کے چمن کی خوشبو ہیں، یعنی وہ سید والا تبار ماہ رخ صنوبر قد عطارد فتنت خورشید رخسار کیبان مقدار زہرا دیدار والد مکرم سیدہ فاطمۃ الزہرا شفیع روز شمار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 2 بج رہے ہیں اور نیند آ رہی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، لیکن ذکر ہے ان شہزادوں کا کہ نیند تو نیند جان بھی قربان جن کے نام پہ کی جاتی ہے، ذکر ہے ان شہزادوں کا، آئیں اپنی نیند کو قربان کر دیں اور اپنے آقاؤں کا ذکر سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ڈگر ڈگر نگر نگر قریا قریا گاؤں گاؤں دیہات دیہات سر پر گٹری رکھ کر گھومنے والے، چلو نماز کے لیے چلو نماز کے لیے چلو نماز کے لیے، ابے کوئی ایک جگہ تو ڈھونڈ لے کے وہیں پڑھ، ایک مسجد میں ٹکتی نہیں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں نا، ارے تم اپنے اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہتے ہو کیا؟ اپنے اعلی حضرت کو، یہ ان کا جو مولانا ہے جرجیس، دنیا کا سب سے بڑا خبیث جرجیس، یہ معراج ربانی پانی پانی ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 14 صدی کے اس مولوی کو معاذ اللہ رب العالمین یعنی امام احمد رضا کو تم اعلی حضرت کہتے ہو، اور اعلی جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اعلی جو ہے وہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ رب جو بہت بڑا ہے۔ ہم اعلی اپنے رب کو کہتے ہیں، تم اپنے مولوی کو کہتے ہو۔ دیکھو گمراہ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ تم اپنے مولانا کو اعلی حضرت کہتے ہو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تم اپنے مولوی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو, نبی کو حضرت کہا جاتا ہے. یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ گمراہ ایسے کرتے ہیں. یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی جوانوں نوٹ کرو, اور جب کوئی وہابی دیوبندی پوچھے تو اس کا جواب رکھے رہو. کہنا بیٹا یہ ہے. تو ہم جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے سرکار اعلیٰ حضرت کو, وہ زمانے کے ساتھ مقید ہے. یعنی اپنے زمانے میں جتنے حضرت ہیں ان تمام حضرتوں میں ہمارا امام اعلیٰ حضرت ہے. اپنے زمانے میں جتنے حضرت ہیں, اس زمانے میں جتنے حضرت ہیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان تمام حضرتوں کے حضرت ہیں, اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ ہمارا جواب ہے. اگر وہ نہیں مانے گا, وہ نہیں مانے گا تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ جب آدمی صحیح بات نہیں مانتا ہے تو پھر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. کیا؟ جب صحیح بات نہیں مانتا تو پھر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر تو یہ نہیں مانے گا تو پھر وہ بھی مت مان. یہ اپنے مولانا اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید گنگوئی, اللہ جانے کون کون ہے, میرے کو تو نام بھی بڑی مشکل سے یاد آیا. یہ اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. حکیم الامت کہتے ہیں. اچھا, امت میں نبی پاک کی کون کون ہے بتاؤ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امام حسن سے لے کر سیدنا امام حسین سے لے کر امام مہدی تک, قیامت تک جتنے صحابہ, جتنے تابعین, تبع تابعین ہیں وہ, اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان, یہ کون ہے؟ میرے نبی کی امت ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کی امت ہے, سیدنا عمر فاروق اعظم سرکار کی امت ہے, سیدنا عثمان غنی سرکار کی امت ہے, سیدنا علی سرکار کی امت ہے, تمام صحابہ سرکار کی امت ہے, عشرہ مبشرہ سرکار کی امت ہے, نبی پاک کی اولاد سرکار کی امت, سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین, سیدہ طیبہ طاہرہ, تمام کون ہیں؟ سرکار کی امت ہیں. اور تم کیا ہو؟ حکیم الامت. ابے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ. سیدنا ابو بکر کیا مریض ہیں؟ تو حکیم ہے, امت کا حکیم. سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی حکیم ہے, سیدنا عمر فاروق اعظم کا بھی حکیم ہے, ڈاکٹر ہے, سیدنا عثمان غنی کا بھی ڈاکٹر ہے. ابے تیری ڈاکٹری کی ضرورت ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو, تیری حکمت کی ضرورت ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کو. پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھ. سیدنا امام حسن کو, امام حسین کو امام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام حسن, امام حسین. ان کا امام ابن تیمیہ ہے نا, ابن تیمیہ, اس کو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں امام کبیر. امام حسن تو امام حسن ہے, امام حسین تو امام حسین, ان کا تیمیہ امام کبیر ہے. پہلے اپنے گھر میں تو جا کے دیکھ. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی. کیا ہم اعلیٰ جو ہے یہ کہتے ہیں جرجیس, دنیا کا سب سے بڑا, یہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا خبیث, یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ہم اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں, اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں, اعلیٰ اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ہم اللہ کے ساتھ اعلیٰ لگاتے ہیں اور اس مولوی کے ساتھ اعلیٰ لگا ہوا ہے. یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. ابے یہ شرک ہو گیا. ابے پہلے ترجمہ تو دیکھ. وہاں اعلیٰ رب کے ساتھ لگا ہے, وہاں اعلیٰ رب کے ساتھ لگا ہے, یہاں اعلیٰ حضرت کے ساتھ لگا ہے. یہ بڑے حضرت ہیں اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے وہ رب سب سے بڑا. جملے کو دیکھ, گمراہ مت کر. گمراہ ہے, گمراہ کر مت.
اچھا نہیں مانو گے تو اس کا بھی جواب ہے ہمارے پاس. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ایسے دعا کرتے ہیں، فاغفر لنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو جب میری بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو. قرآن کی آیت فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے رب ہمیں بخش، ہمیں ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، اے رب تو مولانا ہے، اے رب تو مولانا ہے، تو ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تو مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے. تو اللہ کیا ہوا؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ مولانا ہے. اللہ بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ مولانا ہے. جرجیز اپنے نام کے شروع میں مولانا کیوں لگاتا ہے؟ اللہ بھی مولانا، تو بھی مولانا. یہ شرک کیوں کرتا ہے؟ یہ بدعت کیوں کرتا ہے؟ یہ کفر کیوں کرتا ہے؟ اچھا اللہ تو مولانا ہے لا شک کافی، تو اپنے نام کے ساتھ مولانا کیوں لگا رہا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا رہا ہے. مولانا تو اللہ ہے. یہ شرک، خود تو پہلے شرک سے بچ. اچھا ٹھیک ہے اللہ مولانا ہے، لیکن اللہ نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے. اللہ نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے، اللہ مولانا ہے. تو شرک مت کر. جو اللہ نہیں ہے وہ تو ہے. اگر جو اللہ ہے وہ تو ہو جائے گا شرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یعنی شرک ہو جائے گا. انتہا کا جو شرک ہوتا ہے وہ والا شرک ہو جائے گا. تو تو اپنے نام کے شروع میں لکھ جاہل جرجیز، جاہل معراج ربانی، جاہل وابی مولوی. کیونکہ اگر تو مولانا لکھے گا تو اللہ بھی مولانا، یہ ملا بھی مولانا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے لفظ اعلیٰ پہ تو تم نے کہہ دیا کہ سجدے میں پڑھا جاتا ہے اعلیٰ، اور وہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ لگا ہے. مولانا پہ خیال نہیں آیا. خدا جب دین لیتا ہے نا عقل چھین لیتا ہے پہلے. اور بھی ہے، اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا، 2 بج گئے، اس لیے کیا بتائیں. پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ تو بیان کریں گے. علم غیب پہ بیان کرنے کا موڈ تھا مگر سرکاروں نے منع فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا علم غیب تو اتنا آیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، دیدہ کور ہے جسے نظر نہ آئے. اللہ کے رسول کا علم غیب کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھو. ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھو. نواس رسول کانفرنس ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے اور دلوں کو تازگی نصیب ہو. علم غیب پہ بھی حضرت کا جو بیان ہوا مولانا غلام محی الدین صاحب کا، دل خوش ہو گیا، مزہ آ گیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس دور حاضر میں سرکار کی عظمت کا چرچا اور سرکار کا عشق اگر ہمارے دلوں میں بسایا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے بسایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج بغداد کی، کہ اب تو بغداد کی، اجمیر کی، مارہرا کی سب شرابوں میں بریلی کا نشہ ہو. سب شرابوں میں بریلی کا نشہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. جو بادشاہ ہوتا ہے نا، کون جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ محلوں میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ محلوں میں رہتا ہے، قلعے میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ محلوں میں رہتا ہے، قلعوں میں رہتا ہے، بلڈنگوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے کہ اوپر دیکھو تو ٹوپی گر جائے. مگر ایک ایسا شہنشاہ ہے، ایک ایسا شہنشاہ ہے
جو بلڈنگوں میں نہیں رہتا، جو قلعوں میں نہیں رہتا، کہاں رہتا ہے؟ سبحان اللہ. میرا حسین میری چشمے تر میں رہتا ہے. چشمے تر مانے بھیگی آنکھ. میرا حسین میری چشمے تر میں رہتا ہے. عجیب شاہ ہے، غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. سبحان اللہ. عجیب شاہ ہے، غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. عجیب مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اقدس دیکھیں آپ کہ جن کے شہزادے ہیں. شان اقدس دیکھیں، بڑا اچھا نکتہ ہے مولانا، مزہ آ جائے گا. صغیر بھائی کہاں ہیں آپ؟ مزہ آ جائے گا آپ کو، مزہ آ جائے گا. بڑا اچھا نکتہ ہے. یہ مت کہنا کسی اور نے کہا تھا، کسی نے بھی کہا ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم نے کہا ہے یار. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کہاں پہ ہوئی؟ اللہ کے گھر میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر میں ہوئی. میں سوچتا تھا یار، اپنے زمانے کیا اپنے دماغ میں جب تک ہم نے جتنی ہسٹری پڑھی ہے، ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کی پیدائش مسجد میں ہوئی ہو، کسی کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی ہو. ارے کھیتوں میں تو سنا گیا ہے، کھلیانوں میں سنا گیا ہے، گھر میں سنا گیا ہے، دارالشفا میں سنا گیا ہے، ہاسپٹل میں سنا گیا ہے، دنیا جہان میں سنا گیا ہے، کشتیوں میں، بادبانی کشتیوں میں تو سنا گیا ہے، سفر میں، حضر میں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر تو سنا گیا ہے. مگر اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہو، یہ ہم نے نہیں سنا. اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہو، یہ ہم نے نہیں سنا. آپ نے سنا؟ نہیں سنا. اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. ہم سوچتے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بات کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے مولا کائنات. مگر یہ عقدہ، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں اس وقت آیا جب میرے مصطفیٰ نے، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کی پیدائش، علی کی پیدائش اللہ کے گھر میں کیوں ہوئی. سمجھ میں نہیں آیا. مگر کب سمجھ میں آیا؟ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی، میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی مولا کائنات علی مرتضی سے کی تو سمجھ میں آ گیا کہ دولہا خدا کے گھر کا ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. صغیر بھائی آپ کا ایک کہا ہوا شعر سناتے ہیں ہم آپ کو. علی کا خون لعاب رسول، لعاب مانے علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، شیر مانے دودھ. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب اتنے عناصر تو ایک حسین بنا. ملے جب اتنے عناصر تو ایک حسین بنا. واہ بھائی واہ، مزہ آیا. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. کہاں یزید، کہاں لا الہ الا اللہ. بڑا اچھا شعر ہے، اہل ذوق کو بڑا مزہ آئے گا. یہ آپ کا لکھا ہوا ایک شعر اور پڑھتے ہیں. جن کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جن کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت سرکار فاضل بلیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اور عشق کو پھیلایا ہے اعلی حضرت نے. عشق رسول دلوں میں بسایا ہے اعلی حضرت نے. اچھا، جس کو جو عشق پھیلائے گا، جو عشق کو بسائے گا دلوں میں، اس کی شان کیا ہوگی کہ جتنا جس سے عشق ہوگا اتنا ہی اس کے دشمنوں سے نفرت ہوگی.
محبوب کے دشمنوں سے اتنی ہی نفرت ہوگی. یہ عشق کی پہچان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے یہاں رد وہابیت زیادہ ہے, رد صلح کلیت زیادہ ہے, رد شیعت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عشق زیادہ ہے. جتنا ہی عشق ہوگا اتنا ہی محبوب کے دشمنوں سے نفرت زیادہ ہوگی. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد دمن حضرت علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ, سنیں کیا خوبصورت ہے کہ بے اجازت جس کے گھر جبریل آ سکتے نہیں, بے اجازت جس کے گھر جبریل آ سکتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آپ کو پتا ہے نا کہ پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ کس سے ہوتا ہے؟ ارے بھائی انسان کا انسان سے پردہ ہے نا, یا انسان کا کسی غیر انسان سے پردہ ہے؟ بھئی عورت کا مرد سے پردہ ہے, مرد کا عورت سے پردہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی پردے کی اصل کیا ہے؟ غیر محرم عورت کا سے پردہ ہے, مرد کا عورت سے پردہ ہے. جن سے پردہ ہے ان سے مراد ہے. اچھا کیوں پردہ ہے؟ اس کی بھی وجہ آپ نے سوچی؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے, نفس شیطانی بیدار ہوتا ہے اس غیر محرم کو دیکھ کر کے, یا خطرہ ہوتا ہے بیدار ہونے کا, اس لیے پردہ ہے. اچھا غیر جنس کو دیکھ کر کے نفس شہوانی بیدار تو نہیں ہوگا, غیر مرد غیر انسان کو دیکھ کر کے نفس شہوانی بیدار تو نہیں ہوگا, تو پھر ان سے کیسا پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ پردہ تو انسانوں سے ہوتا ہے نا, انسان کا انسان سے پردہ ہے نا, عورت کا مرد سے پردہ, مرد کا عورت سے پردہ, اور تو کسی سے نہیں پردہ. مگر پھر بھی پردہ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے انسانوں کو اللہ نے نفس عطا فرمایا. کیا نفس شہوانی عطا فرمایا, جناتوں کو نفس عطا فرمایا, مگر فرشتوں کے اندر نہیں ہے. فرشتوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, توالد و تناسل کی طاقت نہیں ہے. تو پھر ان کو دیکھ کر کے یا وہ دیکھیں تو پھر ان کو کوئی نفس کے بھڑکنے کا خطرہ نہیں, تو پھر کیوں پردہ ہے؟ پتا چلا کہ پردہ صرف نفسانیت کی شہوت کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, عظمت و توقیر کے لیے بھی ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ ان کی خواتین کو, ان کی شہزادیوں کو, ان کی شہزادیوں کو, انسان کو انسان, جنات کو جنات, فرشتے بھی نہ دیکھ سکے بنا اجازت کے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی سیدنا استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں اس چیز کو کہ بے اجازت جس کے گھر جبریل آ سکتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے. گھر لٹانا, جان دینا, کوئی ان سے سیکھ جائے, شان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. اور جتنا ہی عشق زیادہ ہوگا نا اتنا ہی دشمنوں سے نفرت ہوگی. دیکھو فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں آپ سے, اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کون آپ کے قریبی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن و حسین وابناہما, علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما. حدیث پاک ہے علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما. وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے, اور ان کے بچے ہیں. آپ کو پتا ہے اس میں راز کیا ہے, سبب کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں سے ان سے محبت تھی. میرے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں تو ان سے محبت کرتا ہی ہوں. محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے, محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے.
اے میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو میرا رب فرماتا ہے میں تو ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے محبوب، یہ تمہارے محبوب تو یہ میرے محبوب، مگر میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے، میری محبت کی شان تو یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ میرے پیارے پیارے بندے بھی ان سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں نماز دیا، روزہ دیا، قرآن دیا، حج دیا، تمام چیزیں دی، دین دیا، اسلام دیا، اس پر تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، تم سے میں کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، اگر سوال کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں کہ میرے بچوں سے محبت کرو، یہی میرا سوال ہے، یہی میرا اجر ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں سے محبت کرو۔ میرے بچے کون ہیں؟ سبحان اللہ، علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک سے ثبوت تھا، اب آئیں حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو نبی اور آل نبی کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ مومن کامل ہو کر کے گیا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو نبی اور آل نبی کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ شہید ہو کر کے گیا۔ من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب محمد وآل محمد جعل اللہ له قبره مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو نبی اور آل نبی کی محبت میں اس دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے اور فرشتے رحمت کے آگے وہاں پر دعا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت پاک سے محبت کرنے والوں کی شان۔ سبحان اللہ۔ اور جو اہل بیت پاک سے محبت نہیں کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک ہے حرمت الجنہ علی من ظلم اہل بیتی، جو اہل بیت پاک پر ظلم کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اہل بیت پاک سے محبت کی شان دیکھو اور دشمنی کا انجام دیکھو۔ سبحان اللہ، کیا اہل بیت پاک کا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے جس سے ہدایت اور روشنی حاصل کرو، دوسری میری اہل بیت پاک ہے۔ اگر تم نے ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا تو حقیقت میں تم نے کسی کو نہیں پکڑا ہے، دونوں کو پکڑنا ہے، کتاب اللہ کو بھی پکڑو، میری اہل بیت پاک کو بھی پکڑو، اور میری اہل بیت پاک کی مثال یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہل بیت پاک کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو نہ سوار ہوا وہ ڈوب گیا یا ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کتاب اللہ کو بھی پکڑنا ہے اور اللہ کے رسول کی اولاد کو بھی پکڑنا ہے، ہمیں بریلی کو بھی ساتھ میں لینا ہے، آل رسول کو بھی ساتھ میں لینا ہے۔ ہم بریلی کو پکڑ لیں آل رسول کو چھوڑ دیں تو بریلی ہمارا نہیں ہوگا، آل رسول کو پکڑ لیں بریلی کو چھوڑ دیں تو آل رسول ہمارے نہیں ہوں گے، ہمیں بریلی کو بھی پکڑنا ہے، آل رسول کو بھی پکڑنا ہے۔ حقیقت میں سنت مصطفیٰ یہی ہے، حدیث مصطفیٰ یہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عترت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ احادیث کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی شہزادوں کی فضیلت میں احادیثیں وارد ہی وارد ہیں، کتابیں بھری۔ آئیں انہی دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین رضی اللہ